امام حسن حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے روشن چہرے نہیں دیکھے میں نے، کیا چمکتے ہوئے چہرے ہوں گے۔ اب ایک بات یہاں پر جو اعتراض ہوتا ہے ہمارے ان کی جانب سے جن کے دل بھی کالے، وہ کہتے ہیں دیکھیے اگر موبائل ہوا تھا نا، ہمارے سنی بھولے بھائی لوگوں کو کیا وہ دیتے ہیں وسوسہ، اگر رسول اللہ کی 4 بیٹیاں تھیں تو حضور چاروں کو لے کے کیوں نہیں گئے؟ فاطمہ کو لے کے کیوں بہ گئی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کی ایک ہی بیٹی تھی۔ اب سمجھ رہے اس بات کو؟ اگر حضور کی 4 بیٹیاں ہوتی تو چاروں کو لے کے جاتے نا، ایک کو لے کے کیوں گئے؟ یہ وہ کرتے ہیں اعتراض، یہ ہے جاہلانہ بات، اعتراض نہیں جاہلانہ بات ہے۔ اب میں آپ کو مثال دے کے سمجھا رہا ہوں۔ علی صاحب تشریف فرمائے۔ علی صاحب میں آپ سے پوچھوں ذرا، میں آپ سے پوچھوں ایسا نماز جمعہ پڑھنے آئے ہو، اپنے والد کو لے کے کیوں نہیں آئے؟ ہے جی، والد ہے ہی نہیں، اور سمجھو علی صاحب کا جواب کیا کہا میں؟ علی صاحب اکیلے آ گئے، والد صاحب کو لے کر نہیں آئے۔ ایسا نے کیا کیا؟ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب جو اعتراض کیا کہ حضور کی 4 بیٹیاں تھیں تو ایک کو لائے، 3 کو کیوں نہیں لائے؟ ارے بھائی ان کا انتقال ہو چکا تھا، کیسے لے کر آتے؟ ارے کہیے زور سے نا سبحان اللہ، سمجھے اس بات کو؟ اس لیے میں نے پہلے علی صاحب کو میں نے بتایا ہے تاکہ آپ سمجھ جاؤ کہ جب 3 کا وصال ہو چکا تھا تو کیسے لے کر آتے ان تینوں کو؟ تو کسی کے وصال ہو جانے سے ان کا انکار لازم نہیں آتا۔ علی صاحب کے والد نماز میں نہیں آئے، ان کا مسئلہ نہیں ہے، علی صاحب کے والد نہیں ہیں، اور والد تو ہیں لیکن دنیا سے جا چکے ہیں۔ حضور کی بیٹیاں تو تھی مگر اس وقت وصال ہو چکا تھا، ان کو کیسے لے کر آتے؟ تو جو موجود تھی اسی کو لے آئے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ کے؟ پھر کہا اچھا بھائی وہ پھر دیگر صحابہ کو کیوں نہیں لائے؟ انہیں لے آتے۔ میں کہتا ہوں یہ اعتراض اللہ پہ کر، اللہ نے کیوں نہیں کہا صحابہ کو لاؤ؟ اللہ تو کہہ رہا ہے اپنے بیٹوں کو بلاؤ، اللہ تو کہہ رہا ہے اپنے بیٹوں کو بلاؤ۔ اب ایک مثال رکھ کے اور سمجھاؤں، اگر میرا جھگڑا ہو جائے کسی سے، علی صاحب خالد بھائی بیٹھے، خالد بھائی اور میں دعا کریں، جھگڑا ہو جائے کسی سے، میں دعا کروں کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو فلاں کے بیٹے مر جائیں۔ ارے یار سمجھو تو بات کو، اگر دعا ہو رہی ہے، کوئی کہے اے اللہ اگر میں جھوٹا ہوں تو فلاں کا بیٹا مر جائے، بولے گے مولوی صاحب ہوشیاری، واہ واہ ہے جی۔ ارے بھائی سمجھ رہے ہو؟ بولے مسئلہ مولوی صاحب مسئلہ آپ کا، بیٹا میرا مر جائے، ہوشیاری نہیں چلے گی، اپنے لے کر آؤ۔ تو کوئی اعتراض نہ کر دے، محبوب تو غیروں کو لایا ہے۔ ارے ہم نے ایسی آیت ارشاد فرما دی، محبوب بلا اپنے بیٹوں کو، تو بھی لائے کیوں کسی کو؟ ارے جب رب نے فرمایا اپنے بیٹوں کو لے کے، اپنا بیٹا لے کر آئیں گے۔ حضور لے کے گئے اپنے بیٹے کو۔ حضور کے بیٹے کون تھے؟ حسن حسین تھے، او حضور کے بیٹے اور بھی تھے۔ یہ نہ سمجھنا حضور کا بیٹا ایک ہی تھا، نہیں، حضور کے بیٹے 3 تھے، لیکن قدرت خدا کی دیکھیے وہ تینوں بیٹے وصال کر چکے تھے، اور کسی کو قبروں سے نکال کر کہیں لایا نہیں جاتا۔ اپنی بیٹیوں کی بات باری ہو رہی تھی، تو یہ اعتراض کا جواب بھی سمجھ لیا آپ نے؟ بولیے، ارے بولیے تو اس کو اچھی طرح دل کی تختی پہ لکھنے بڑا کام آئے گا۔ اب آخری بات ہوگا، اپنے گفتگو ختم۔ کئی آیت کریمہ میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں اہل بیت اطہار کی شان میں۔ ایک حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں میری اہل بیت کی مثال
نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے. اس کی مانند ہے؟ کشتی کی مانند ہے. اگر آپ سفر کریں جہاز میں تو بتائیے کس کو دیکھیں گے؟ کس کو دیکھیں گے؟ کوئی کشتی میں نہ بیٹھے، صرف زمین پہ کھڑا ہو کے ستاروں کو دیکھتا رہے اور چلتا رہے. بولیے منزل پہ پہنچے گا؟ ارے بولیے تو نہیں پہنچے گا. اور کوئی کشتی کو میں بیٹھ جائے ستاروں کو چھوڑ دے، منزل پہ پہنچے گا؟ بولیے نہیں پہنچ سکتا. اس لیے کہ کشتی بھی چاہیے، ستارے بھی چاہیے. کشتی بھی چاہیے، ستارے بھی چاہیے. اس لیے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہو گیا تھا وہ بچا تھا. اور حضور علیہ السلام فرمایا میرے صحابہ جو ہیں ستاروں کے مانند ہیں، تم جس کی بھی ابتدا کرو گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. تم جس کے پیچھے چلو گے، جس صحابی کے پیچھے چلو گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. تو حضور کا ہر صحابی جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہے. بلکہ اس دن میں نے کہا تھا ہر صحابی نبی، ذرا زور سے بول دیجیے، ہر صحابی نبی جنتی. اور آخری بات، ابو سفیان جو ہیں امیر معاویہ، وہ بھی جنتی ہیں. وہ بھی بولیے وہ بھی جنتی ہیں. ابو بکر بھی جنتی، عمر بھی جنتی، عثمان بھی، علی بھی، فاطمہ بھی، حسن بھی، حسین بھی. یہ سب کے سب کیا ہے؟ بولیے جنتی ہیں. امیر معاویہ بھی جنتی ہیں. اور کسی کو چیک کرنا ہونا، میں نے اس کی مثال دی تھی درس حدیث کے اندر، ہم بلب لگا کے چیک کرتے ہیں یہ صحیح ہے کہ غلط ہے جی. چیک کرتے ہیں نا کہ یہ صحیح ہے کہ خراب ہے. اگر کسی کو چیک کرنا ہے تو بھئی یہ نعرہ لگاؤ ہر صحابی نبی. اگر خوش ہوگا تو سمجھتا ہو یہ پکا سنی ہے. اور جہاں وہ لوگ جھوپ کرنا شروع کر دے، لوگ جھوپ سمجھتے ہو نا، لوگ جھوپ کبھی چل رہا ہے کبھی گزرا ہے، کبھی چل رہا ہے کبھی گزرا ہے، سمجھ جاؤ اس کے تار اندر سے خراب ہے، اس کا سسٹم خراب ہے، اس کے اندر کچھ اور بھرا ہوا ہے. اور امیر معاویہ کون ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں؟ ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رسول اللہ کے گھر میں ہے. ارے زور سے کہیے نا. ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رسول اللہ کے گھر میں ہے، امیر معاویہ کی بہن ہے. تو پھر امیر معاویہ کیا بنے؟ پھر تو ماموں ہی بنیں گے نا. اتنا قریبی رشتہ ہے. تو جو حضور کے رشتے دار ہیں انہیں برا بھلا بولیے نہیں کہنا ہے. ان کی شان میں اچھا ہی بولنا ہے، اچھا گمان ہی کرنا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.